بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو 365 ڈگریز آن 365 پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان افغانستان کے درمیان ترکیہ نے اپنا ثالثی کا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات کریں، افغانستان سے تعلقات بہتر کریں۔ اس سے پہلے بھی ترکیہ کے شہر استنبول میں 4 دن مذاکرات جاری رہے تھے، لیکن ڈیڈ لاک نکلا، تعطل نکلا، کوئی اہم ریزلٹس ہم حاصل نہ کر پائے۔ جبکہ دوسری جانب ہم جانتے ہیں کہ بھارت سپانسر کر رہا ہے افغانستان میں ساری دہشت گردی کو، اور ٹی ٹی پی کی جانب سے افغانستان کے دہشت گردوں کی جانب سے بارڈر کی تیراندازی، خلاف ورزی، دہشت گردانہ حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور پاک فوج ان کو مسلسل ناکام بنا رہی ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے ذریعے، چاہے وہ بلوچستان میں ہو، چاہے وہ کے پی کے میں ہو۔ تو یقیناً مذاکرات ہونا ضروری ہے، تعلقات کا بہتر ہونا ضروری ہے۔ طاقت سے یقیناً مسائل کا حل نہیں نکالا جا سکتا، یہ بات ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، اور اب ڈائیلاگ آگے بڑھے گا، توقع کی جا رہی ہے کہ بہتری آئے گی، لیکن بہت ساری انسائیڈ نیوز بھی ہیں جو آ رہی ہیں۔ فار ایگزامپل ایک انسائیڈ نیوز یہ بھی آئی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کیونکہ افغان طالبان حکومت کو خود کچھ بمبار پرووائڈ کر رہی تھی، اس لیے ایک بڑا نرم گوشہ ہے، ان کا ایک احسان ہے افغان حکومت کے اوپر، اسی لیے افغان حکومت ٹی ٹی پی کے لیے کچھ ایکشن نہیں لے رہی ہے اور ان کا خاتمہ نہیں کر رہی ہے، کلا کما نہیں کر رہی ہے۔ اس کے بارے گفتگو کریں گے۔ ساتھ ساتھ میں آزاد کشمیر کے الیکشنز کو بھی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ پیپلز پارٹی نے اپنے کینڈیڈیٹ کا اعلان کر دیا ہے، چودھری محمد یاسین صاحب جو کہ لیڈ بھی کرتے ہیں پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنا وقت لگے گا پیپلز پارٹی کو پاور شو کرنے میں، عدم اعتماد کی تحریک لانے میں اور اپنے کینڈیڈیٹ کو پرائم منسٹر بنانے میں۔ ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان کی اکانومی کی۔ ہم جانتے ہیں کہ اکانومی کے بارے میں ایکسٹرنل انڈیکیٹرز تو اچھے بتائے جا رہے ہیں، لیکن انٹرنل انڈیکیٹرز آر اسٹل ناٹ امپروونگ، چاہے وہ ہماری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہو، چاہے وہ ہماری ایکسپورٹس ہوں، چاہے وہ ہماری پاورٹی کا ریٹ ہو، امپروومنٹ نظر نہیں آ رہی۔ آدھا ملک غربت کی لکیر کے نیچے ہے، 12 کروڑ سے زائد آبادی، اور سیاسی معاملات پر ہی بحث ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں شروع، ڈسکشن کا کریں آغاز۔ میرے ساتھ موجود ہیں میرے معزز مہمان، میرے ساتھ ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ سمریز خالق صاحب۔ السلام علیکم سمریز صاحب، تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم۔ ہمیں جوائن کریں گے علی بخاری صاحب فرام پی ٹی آئی، راجہ قمر الاسلام صاحب فرام پی ایم ایل این اینڈ بیرسٹر عامر حسن فرام پیپلز پارٹی۔ لیٹس اسٹارٹ دا ڈسکشن ود جنرل صاحب۔ جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر پہلی بات، کیا وجہ ہے آپ کی نظر میں کہ 4 روز مذاکرات جاری رہے استنبول میں لیکن ڈیڈ لاک برقرار رہا؟ اب ترکیہ نے اپنی انوالومنٹ کرتے ہوئے کہا ہے دوبارہ ڈائیلاگ شروع ہو۔ ہاؤ ہوپ فل آر یو کہ اچھے ریزلٹس نکلیں گے، اور کیا وجہ تھی آپ کی نظر میں کہ پچھلے 4 روز جو مذاکرات ہوئے تھے 25 سے 29 تک ان میں ریزلٹس نہیں نکلے؟ جنرل صاحب۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے پروگرام میں لیا۔ سب سے پہلے تو میں ترکیہ کی ایفرٹس کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا، ان کی جو ہمارے لیے خوش خیالی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے دوبارہ سے ریکویسٹ کی دونوں ملکوں کو کہ وہ بیٹھیں اور بات چیت جاری رکھیں، کیونکہ جیسے آپ نے کہا جنگ کوئی اچھی آپشن نہیں ہے۔ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ بات چیت سے امن کا راستہ تلاش کیا جائے۔ رہی بات جہاں پہ کہ جو ڈیڈ لاک رہا وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے خود ذکر کیا اور میں اس کو مزید ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے جو ہے یہ ویریٹیبل آرم ہے ایک دوسرے کی، ایک دوسرے کو یہ فارڈر پرووائڈ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو یہ ملیٹنٹ پرووائڈ کرتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ یہ سوسائڈ بامبر پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو پاک افغان بارڈر ہے اس کو یہ دونوں سائڈ پہ جو ٹرائبز ہیں وہ پختون ٹرائبز کا میں کہنا چاہوں گا، وہ اس کو صرف ایک لائن کے طور پہ سمجھتے ہیں اور ان کے لیے اس کا کوئی بہت زیادہ اس کو ریگارڈ نہیں کرتے اور اس کو فریلی موو کرتے ہیں ایک سائڈ سے دوسری طرف، پرٹیکولرلی جب کسی بھی سائڈ کے اوپر لوگ یا مصیبت زدہ ہوں یا کسی مشکل میں ہوں تو یہ اپنی آبلیگیشن فیل کرتے ہیں۔ پاکستان نے ایفرٹ کی کہ اس آپشن کو روکا جائے بائی فینسنگ یہ جو ہمارا بارڈر ہے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ ڈیسولیٹ ایریاز ہیں پھر بھی وہ دے مینیج ٹو اسنیک ان۔ تو ان کو جو پاکستان کی ایک جائز ڈیمانڈ ہے اور وہ بیسک ڈیمانڈ ہے کہ ٹی ٹی پی کو ابنڈن کرے ٹی ٹی اے، اور افغانستان جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو ڈس اون کرے اور ان کو کمپیل کرے کہ وہ افغان سوائل یوز کرتے ہوئے ہمارے خلاف کوئی اس قسم کے ایکشن نہ کریں۔ میرے نزدیک ان کے لیے افغان گورنمنٹ کے لیے ان کمٹمنٹس کے اوپر ڈیلیور کرنا بہت مشکل ہے، اور نہ بل ہے اور نہ ہی ان کی کیپیسٹی ہے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیڈ لاک کا
شکار ہوئے. جنرل صاحب، لیکن دوسری جنرل صاحب ایک چیز جو میں آپ سے تھوڑا سا سمجھنا چاہتا ہوں کہ مذاکرات میں اور پھر ان کی طرف سے حملے بھی ہو رہے ہیں. پھر ہم نے دیکھا ہمارے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب نے بڑے خطرناک الفاظ استعمال کیے کہ اگر میلی آنکھ سے ہمارے صوبے کو، ہمارے شہر اسلام آباد کو دیکھا تو ہم آپ کی آنکھیں نکال دیں گے. بہت باتیں کی گئی ان کی جانب سے بڑی اگریسو ٹون کے اندر. آپ سمجھتے ہیں کہ جب ایسے حالات ہوں، کیونکہ اگر افغان پالیسی پہ نظر ڈالی جائے تو سر یہ بھی اب کہا گیا ہے کہ جن افغان شہریوں نے پاکستانی خواتین سے شادی کی ہے ان کی بھی ڈاکیومنٹیشن روک دی گئی ہے، ان کو پروسیس نہیں کیا جا رہا. تو اس وقت ایک طرف ڈائیلاگ ہے اور ایک طرف دہشت گردی کے واقعات بھی ہیں، ہمارے ڈیفنس منسٹر کا اگریسو سٹانس بھی ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس سر؟ ایسے حالات میں کیا ڈائیلاگ ہوتے ہیں سر؟ میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر سسٹم میں کچھ ڈبز ہوتے ہیں اور کچھ ہاکس ہوتی ہیں. اوکے. ہاک جو ہوتے ہیں دے ٹیک ویری ویری ہارڈ سٹانس. جو ڈبز ہیں وہ مصلحت اور دور اندیشی کے ساتھ چلتے ہیں. ہمیں ساروں کو پتہ ہے کہ ہمارے جو ڈیفنس منسٹر ہیں بہت ان کے ہارش سٹانسز ہوتے ہیں کسی بھی ایشو کے اوپر، کوئی بھی وہ بات کرے. تو اس صورت میں ٹھیک ہے، اب گورنمنٹ کا ڈیسیژن ہے کہ انہوں نے انہیں بھیجا ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ سمجھداری اور بردباری کے ساتھ دونوں ممالک، نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان کو بھی جو جائز ڈیمانڈس ہیں پاکستان کی ان کو سمجھنا چاہیے اور ان کے اوپر ایک کمٹمنٹ اور ایک اپنی آبلیگیشن کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ دونوں طرف سے جس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، جس طرح کی بات چیت چل رہی ہے، جس طرح کے ایکشنز ہو رہے ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ بات چیت بھی چل رہی ہے اور ٹیررزم بھی چل رہا ہے. ایگزیکٹلی. ہمیں پھر بھی سامنا ہے کہ لوگ دار اندازی کر رہے ہیں افغانستان سے اور یہاں سے آ کے ایکشنز کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک سر. تو یہ دس از انفارچونیٹ بٹ دس از واٹ آر دا گراؤنڈ ریئلٹیز. اس کے اندر ہوتے ہوئے ہی ہمیں اپنا امن کا راستہ تلاش کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک. گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، ویلکم کریں گے اپنے دیگر مہمانوں کو. علی بخاری صاحب السلام علیکم، تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. بیرسٹر عامر حسن صاحب السلام علیکم، تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. بیرسٹر عامر حسن صاحب آئی کم ٹورڈز یو. ایک طرف دہشت گردی افغانستان سے، دوسری طرف مذاکرات بھی جاری ہیں. ایسے انوائرمنٹ میں آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ پچھلے 4 روز کا بھی ہم نے دیکھا ڈیڈ لاک ہی رزلٹ نکلا. واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ عامر حسن صاحب؟ بہت شکریہ جی. دیکھیے کامیاب مذاکرات تو ہونے چاہیے، یہ تو امید رکھنی چاہیے، لیکن اس وقت جو عالمی صورتحال ہے اور بالخصوص ساؤتھ ایشیا میں اور جو انڈیا کو جو سکتی ہوئی ہے مئی کے بعد اور اس کے بعد انٹرنیشنلی جس طرح پاکستان نے اپنے فارن افیئرز کو اور فارن پالیسی کو بہتر کیا ہے اور تمام ملکوں میں اسے پذیرائی مل رہی ہے، اس کے بعد انڈیا اب یہ چیز تو کرے گا ہمارے بارڈرز کے اوپر، اور افغانستان کو وہ استعمال کر رہا ہے. اب وہ افغانستان جسے ہمیشہ پاکستان نے مشکل میں سپورٹ کیا ہے، اس افغانستان کے اندر حکومت بھی وہ اس وقت ہے جو ہم پہ الزام لگتا تھا کہ یہ تو پاکستان نے اسے بنایا ہے اور یہ انڈیا پروپیگنڈا کرتا تھا کہ ہم لوگ ایکسٹریمزم جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں طالبان کے ذریعے. آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ طالبان کو کون کنٹرول کر رہا ہے اور طالبان کے ذریعے پاکستان کے اندر دہشت گردی کون کر رہا ہے. انڈیا کے اندر کوئی ایک واقعہ جو کہ نہیں ہونا چاہیے، ہم نہیں چاہتے کہ کہیں پہ بھی دہشت گردی ہو، لیکن بہرحال انڈیا میں سالوں میں کوئی ایک واقعہ ہو جائے تو وہ شور مچا دیتے ہیں اور وہ سارا الزام ہماری طرف لگاتے ہیں. اور ہم جس دہشت گردی کا شکار ہیں دہائیوں سے، جس کے اندر ہماری عبادت گاہیں، ہمارے سکولز، ہمارے بچے، ہماری خواتین بھی محفوظ نہیں ہیں، اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا. اور اب تو کھل کے یہ سارے ڈانڈے مل رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں وہ جو تھوڑی سی سپورٹ ہے، انڈین سپورٹ، تھوڑی سی نہیں بڑی مضبوط سپورٹ انہیں جو ملی ہے اپنے تئیں، اس پہ وہ اس وقت تھوڑا سا کر رہے ہیں. ہم مذاکرات پاکستان چاہتا ہے کہ بہتر ہو، لیکن مذاکرات کا حل نکلے. لیکن آپ کو یہ بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ تحریک طالبان وہ پاکستان ہو یا افغانستان ہو، ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اور آج پاکستان وہ فصل کاٹ رہا ہے جو 80 کی دہائی میں ہم نے افغان جہاد کے ذریعے جو بیج بوئے تھے، اب وہ نکل رہے ہیں. پھر ہم انہیں اپنے لوگ کہتے تھے، ہم انہیں کہتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ رہیں گے. کہیں نہ کہیں ہم نے کوشش کی تھی کہ فورن پالیسی میں اور معاملات میں ہم انہیں کنٹرول کریں گے، لیکن وہ اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بردوان بنے بیٹھے ہیں. تو میرے خیال سے یہ جو معاملات ہیں
اسے ایک تو ہمیں اپنی پالیسیز کو دیر پا رکھنا پڑے گا. ریاست کی پالیسی یہ نہیں ہوتی کہ کوئی ایک فرد آئے کسی بھی انسٹیٹیوشن میں آئے یا حکومت میں آئے اور وہ آئے اور آ کے چینج کر دے یکسر تمام پالیسیز کو. ہمیں اس میں بھی ایک استحکام چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس وقت یکجہتی کا اور اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہم انٹرنیشنلی بہتر تسلیم کیے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. علی بخاری صاحب, سر تھینک یو فار یور ٹائم ایز ویل. بخاری صاحب, آپ کی نظر میں ہم جانتے ہیں کہ فائنینشیل ٹائمز جیسے انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس نے یہ پبلش کیا ہے اپنا آرٹیکل جس میں وہ تعریف کر رہے ہیں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی ڈپلومیسی کی, جس طریقے سے وہ امریکہ گئے, جس طریقے سے وہ سعودی عرب گئے, جس طریقے سے انہوں نے ڈپلومیٹک کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے, اور آج ہم دیکھتے ہیں ٹرمپ بار بار ان کی تعریف کرتے ہیں. آپ کی نظر میں ہماری ڈپلومیسی, اگر یہی پالیسی ہم افغانستان میں بھی یوز کریں جو ہم نے سعودی عرب, امریکہ اور چائنا کے لیے یوز کی ہوئی ہے, تو میں سمجھتا ہوں سر اٹ وڈ ٹیک منٹس ٹو برنگ تھنگس بیک آن ٹریک. آپ کی نظر میں افغانستان کے ساتھ ڈپلومیسی میں ہماری مسٹیکس, آپ کی ایکسپیکٹیشن فرام دا کمنگ ڈائیلاگ. علی بخاری صاحب. دیکھیے طلعت بھائی, میں نا تھوڑا سا آپ کی جو آپ نے ابھی بات بیان کیا ساری بات سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں. سر دیکھیں, آپ کو انٹرنیشنلی دنیا کے ساتھ افغانستان کو اگر آپ میچ کریں گے اور وہی ٹریٹمنٹ جیسے دنیا کے ساتھ ہو رہی ہے ویسے تو نہیں ہو رہی پاکستان کے ساتھ, یا ہم ویسے ان کے ساتھ نہیں کر سکتے. اس کا ریزن یہ ہے کہ کیا سعودی عرب کے ساتھ جو ہماری ٹریٹمنٹ ہے وہ افغانستان کے ساتھ وہ ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں. کیا جو امریکہ کے ساتھ ہمارے روابط ہیں یا ڈیلز ہیں وہ کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں. کیا ہم ٹرکی, ایران یا باقی جو ملک ہیں ان کے ساتھ کیے ہوئے ہیں ہم نے, یا ملیشیا, انڈونیشیا, ان کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ نہیں. ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اور نوعیت کے ہیں, ان کے ساتھ ہمارے معاملات اور نوعیت کے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ابھی آپ کے مہمان ایک بات کر رہے تھے, بڑی صحیح بات انہوں نے کی کہ یہ وہی لوگ تھے جو جن کو ہم نے مجاہدین بنایا, بلکہ وہ بے نظیر بھٹو شہید کی مجھے اس نے کلپ سن رہا تھا تو ان میں کہہ رہی تھی کہ یہ CIA تھا, پھر مجاہدین بنے, پھر طالبان بنے. سر ہمارے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو ایک افغانی نے شہید کیا تھا سر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری اگر انویسٹمنٹ ہوئی ان کے اوپر اور ہم نے ان کو بنایا یا ہم نے ان کو یوز کیا یا ہم نے ان کو جو الفاظ مطلب جو مرضی آپ دے دیں, لیکن آج بات یہ ہے کہ وہ ہمارے سے باہر ہیں. وہ اگر ہم نے ان کو بویا بنایا تو آج وہ درخت بن کے ہمارے خلاف کھڑے ہوئے. تو بات یہ ہے کہ اب ہماری پالیسیز بھی غلط ثابت ہوئی. یہ غلط ثابت ہوا کہ دوسروں کی جنگوں میں لڑنے کا نتیجہ کار یہی ہوتا ہے. ہم تو ڈے فرسٹ سے کہتے تھے کہ اپنی جنگ لڑی جاتی ہے, دوسروں کی جنگ نہیں لڑی جاتی ہے. آپ ڈپلومیسی کریں, آپ ان کی مدد کریں, لیکن آپ جب انوالو ہوتے ہیں تو پھر اس کے ریزلٹس یہی ہوتے ہیں. آپ آج کا پاکستان دیکھ لیں اور جب ہم بچپن میں اسکول جاتے تھے یا اس ٹائم کا پاکستان دیکھیں, آپ کو اس پہ زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. مجھ سے ایک دفعہ میں باہر گیا, وہاں مجھے ایک شخص نے پوچھا کہ اپنے آپ 70s کے اور 80s کے اور 90s کے کرکٹ گراؤنڈ دیکھیں, وہاں پر بیٹھا ہوا کراؤڈ دیکھیں اور آج کا کراؤڈ دیکھیں, تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ آپ نے خود کس طرح چیزیں پروان چڑھائی اور کس طرف لے کر گئے ان کو. اب تو وہ پوزیشن یہ آ چکی کہ جب امریکن انخلا ہوا تو فیکچوئل پوزیشن یہ آئی کہ ہمارے DGI نے جا کے وہاں چاہی تھی, میننگ بھائی آپ نے دنیا کو میسج دیا کہ ہم نے ان کو بنایا. اب انپریڈکٹیبل تھے افغانستان کے جو طالبان حکومت تھی, انریلائبل تھے, یا آپ کے ساتھ انہوں نے دھوکہ دہی کر دی, یا آپ کو چیٹ کر دیا, یا آپ کے ساتھ, آپ سے مراد ہمارے ساتھ کسی قسم کا انہوں نے مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی. تو یہ ساری چیزیں جب ہوتی ہیں ہمیشہ پریورٹی جو ہے نا طلعت بھائی وہ ملک کی سالمیت ہوتی ہے, اپنی انٹیگریٹی ہوتی ہے, اپنی آنیسٹی ہوتی ہے. اپنی آنیسٹی انٹیگریٹی پہ نہ کوئی انسان کمپرومائز کرتا ہے نہ کوئی ملک کمپرومائز کرتا ہے. جو کمپرومائز کرتے ہیں نہ وہ قوم ہے, نہ وہ انسان ہے, اور نہ وہ کوئی ملک ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ابھی جس سینیریو میں ہم جا چکے ہیں, اور یہ جتنی باتیں آپ نے بتائی نا, اس میں ایک چیز ایڈ کر لوں, اس میں ہمارے شاید نصیبوں کی بات ہے, ایسے حالات پیدا ہوئے کہ پاکستان کے جغرافیکلی اور پاکستان کا ادروائز بہت زیادہ ویٹیج بنا. وہ کس طرح بنا؟ وہ آپ کا جب قطر کے اوپر اٹیک ہوا, اس کے ریفلیکسز آئے سعودی عرب کے اوپر, اس کے ریفلیکسز آئے باقی دنیا کے اوپر, اس کے ریفلیکسز آئے UAE کے اوپر, اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے قطر میں جو ہے سب سے بڑا, اس سارے ریجن کا سب سے بڑا امریکن بیس بھی وہاں ہے جہاں پر ایران نے بھی اٹیک کیا تھا. اور ایران وار ہوئی جب, اس کا بھی امپیکٹ آیا انٹرنیشنل ورلڈ کے اوپر. جب ایران نے میزائلز مارے اسرائیل کو تو اس کا امپیکٹ آیا. جب پاکستان نے انڈیا کے ساتھ جہاز گرائے تو اس کا امپیکٹ آیا. اسی طرح جب آپ چیزیں آگے بڑھتی دیکھیں, اگر آپ میں یوکرین وار کی آپ کو بتا دوں تو یوکرین وار میں رشیا نے تو جو ان کا کنٹروورشل صوبہ تھا, جو ایشو تھا, اس پہ قبضہ تو کیا ہوا, ٹیریٹری تو ان کے پاس ہے, لیکن ایون اینڈ ادروائز جنگ چل رہی ہے. اور اس میں بھی امریکنز آپ نے دیکھا سمر سارٹس ہوئی 2-3 دفعہ, اور یورپینز کا اور سٹانس آیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں انٹرنیشنلی ایسی موومنٹس پہ چل رہی ہیں. انٹرنیشنلی کی بڑی سوجھ بوجھ عقل کی ضرورت ہے, لوگوں کو ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے.
اپنے عوام کو کانفیڈنس لینے کی ضرورت ہے اور ان سے کانفیڈنس لینے کی بھی ضرورت ہے, اور اس کے بعد کوئی ڈیسیجن ہوتے ہیں. ادروائز شارٹ ٹیمپر ڈیسیجن جو ہوتے ہیں اور شارٹ عوامی پہ ذرائی کے بغیر جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں ان کا کبھی بھی اچھا فیصلہ نہیں ہوتا. اینڈ فار دا نالج, فار آور نالج اینڈ فار یور نالج ایز ویل, آپ کو یاد ہوگا ہم پڑھتے آئے تھے اسکول میں کہ افغانستان 1979 وار سے پہلے تک واحد اسلامی ملک تھا جس نے ہمیں تسلیم نہیں کیا تھا سنس 1947 ٹو آن ورڈ, اور جنگ کے دوران وہ جو ہے انہوں نے ہمیں تسلیم کیا. بالکل ٹھیک, وہاں سے بالکل جتنے ٹھیک. آپ کو وہاں کے جو علامہ بخاری صاحب, آپ کی اجازت سے انجینئر راجہ کمر الاسلام صاحب ہمارے ساتھ ہیں. انجینئر صاحب, آپ کی نظر میں آنے والے ڈائلاگس کتنے آپ آپٹمسٹک ہیں کہ وہ کامیاب ہوں گے؟ کیونکہ ایک طرف افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے, دوسری طرف مذاکرات بھی ہو رہے ہیں. انجینئر صاحب دیکھیں, جو سفارتی محاذ پہ مختلف اسٹریٹجیز ہوتی ہیں وہ بنیادی طور پر کسی یس اور نو کے لیے نہیں ہوتی, نہ ہی بلیک اینڈ وائٹ کلیئر کٹ ایریا ہوتا ہے. یہاں پر بہت سی چیزیں ایز پارٹ آف اسٹریٹجی بھی کی جاتی ہیں. آپ کو بخوبی یاد ہوگا کہ جب بھارت نے حملہ کیا تھا یا ان کا پہلا اسٹرائک ہوئی اور پہلگام واقعے کے بعد بھی, تو اس وقت بہت سے ہاکسٹ جو تھے وہ لوگ یہاں پر کہ حکومت کیا کر رہی ہے, حکومت یہ نہیں کر رہی. تو پاکستان نے بڑے احسن طریقے سے دنیا کے ساروں کے سامنے رکھا اور یہ کہا تھا کہ جی انٹرنیشنل باڈی بنا لیں اور وہ تحقیقات کرے اور پاکستان کے رول کا تعین کرے. اور اس کے نتیجے میں پھر وہ ماحول بنا تھا کہ جب پاکستان نے سٹرائک بیک کیا بھی اور انڈیا نے حملہ کیا, تو آج دیکھیں کہ پوری جو فضا ہے بین الاقوامی دنیا کی وہ پاکستان کے حق میں تاریخ میں پہلی مرتبہ. اسی طرح افغانستان کے جو مذاکرات ہیں بنیادی طور پر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ چیزیں واضح کرنے کے لیے کی جاتی ہیں. افغانستان کے رویے سے ان کے جو اس وقت ایک فیکشن آف افغانستان یہاں پر کابل پہ حکمران ہے, کوئی یہ افغانستان کی نمائندہ حکومت نہیں ہے. تو جب پاکستان نے اپنا کیس پیش کیا, اور بڑا سمپلیفائڈ کیس ہے پاکستان کا, کہ جی ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے آپ کی سرزمین استعمال نہ ہو اور آپ کی طرف سے ہم پر دہشت گردی نہ ہو. یعنی آپ دیکھیں کہ کتنا زبردست لاجک اور کتنی زبردست جو ہے وہ ہمارا بیانیہ ہے دنیا کے سامنے. اور اس کے لیے گواہ آئے ہیں, ایک پہلے قطر پھر ترکیہ, اور بار بار جو ہے وہ ایک بات پہ اتفاق کرنے کے بعد وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو اس لیے اس کو آپٹیمزم کے معنوں میں یا کوئی ان ریئلسٹک آپٹیمزم کے معنوں میں نہیں لینا چاہیے. اس کو ایز پارٹ آف جو ہے وہ اپنا سفارتی اسٹریٹجی جو ہے وہ لینی چاہیے, اور یہ اس میں پاکستان کامیاب ہے. آج پچھلے دنوں میں جتنوں میں پاکستان کے مذاکرات ہوئے, انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا, تو اس میں ہندوستان کا جو ہاتھ ہے وہ بھی واضح ہو رہا ہے اور دنیا کے سامنے آ رہا ہے ایز اے پروکسی. افغانستان کے جو موجودہ کابل کی, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جس وقت کابل میں رجیم ہے, ان پہ جو پریشرز ہیں یا جس کی وجہ سے وہ نہیں فیصلہ کرنے کے بعد کر پا رہے, وہ واضح ہو رہا ہے. اور یہ پاکستان کی بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے کہ اس میں نہ صرف جو ہے وہ افغانستان کے اس رول کو کہ وہ کتنی ایک جائز بات کو, یعنی دنیا میں صرف میزائل سے جنگ نہیں لڑی جاتی یا جہازوں سے نہیں لڑی جاتی, وہ سفارتکاری کے میدان میں بھی لڑی جاتی ہے. اور پاکستان وہ تو معیشت کے میدان میں بھی جنگیں لڑی جاتی ہیں سر, اکنامک ہٹمینز بھی آتے ہیں. معیشت بھی آئے گی, لیکن معیشت ان حالات میں اگر آپ ایک کامیابی کو بھی انڈرمائن کر کے, ایک اسٹریٹجی کو بھی کر کے, اور اگر ہم نے ہندوستان کو شکست دی تو کوئی سوال کرے جی معیشت کے میدان میں کیوں نہیں لڑی جا رہی. تو معیشت کی جنگ معیشت کے میدان میں لڑی جاتی ہے, توپوں کی جنگ توپوں کے میدان میں لڑی جاتی ہے, اور سفارتکاری کی جنگ سفارتکاری. سر معیشت کی جنگ تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی, دیکھیں معیشت کی جنگ تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی لڑ رہا ہے. ابھی انہوں نے چائنیز پریزیڈنٹ جی جن پینگ سے ملاقات کوریا میں کی, 10% ٹیرف گرا دیا. تو معیشت کی جنگ سیاست میں ہے, سفارت کی جنگ بھی سیاست میں ہے, دونوں ہم بھی لڑ رہے ہیں, پاکستان بھی لڑ رہا ہے. لیکن میں صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ دو چیزوں کو مکس اپ کر کے تو ایک جو کامیابی ہو اسے پولیوٹ نہیں کرنا چاہیے, بالکل ٹھیک, اس کو اپنی جگہ رکھنا چاہیے. اور معیشت کی جنگ جو ہے, آزاد جموں و کشمیر کے نئے وزیر اعظم کے لیے پیپلز پارٹی نے چودھری یاسین کا نام دے دیا ہے. وہ لیڈ کرتے ہیں پیپلز پارٹی کو وہاں پولیٹکس میں بھی, اور اب وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت کم وقت باقی بچا ہے اور جلدی پیپلز پارٹی اپنے ٹارگٹ اچیو کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. لیٹس اسٹارٹ ڈسکشن آن دس. میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا علی بخاری صاحب آپ سے. آپ کی نظر میں
جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ جو مس مینجمنٹ اور بیڈ گورننس تھی گورنمنٹ کی اس کو دور کرنے کے لیے تاکہ عوامی احتجاج نہ اٹھیں دوبارہ، اسی لیے ضرورت ہے کہ ایک نئے وزیر اعظم کو لایا جائے. علی بخاری صاحب، آپ اگری کرتے ہیں اس سوچ سے؟ اللہ بھائی میں تو اس سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں. یہ تو ایک پاور شیئرنگ گیم ہے، پاور شیئرنگ فارمولا ہے، اور پاور شیئرنگ ہوتی آ رہی ہے جو آف اینڈ آن 70 سے لے کے آج تک سن 72 آنورڈ 2025 بیچ میں 3.5 سال ہمارے نکال دیں اور 10 سال جب الگ صاحب کے نکال دیں، اس میں بھی مسلم لیگ نون باقاعدہ اس کی پاور شیئرنگ کا حصہ تھی. اینڈ دین 8 سال نکال دیں آپ پرویز مشرف صاحب کے، تو ریسٹ آف دا ٹائم جو آپ کو 33-34 سال ملتے ہیں وہ سارا تو یہی کچھ ہوتا رہا. نہ ہی بہتری ہوئی، نہ ہی وہاں پر ایچسن کالج بنے، نہ ہی وہاں پر لارنس کالج بنے، نہ ہی وہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی، نہ ہی وہاں ٹرین آئی، نہ ہی وہاں ہاسپٹلس بنے، نہ ہی وہاں برنال بنا. کچھ بھی تو نہیں بنا. بات تو بڑی سمپل سی سیدھی سی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو سارا ابھی معاملات چل رہے ہیں، یہ معاملات تو میں سمجھتا ہوں ایک بھی ایپیسوڈ چل رہی ہے. وہی جو ہمارے گورنمنٹ جب وفاق میں گرائی گئی تھی 2022 میں، تو آپ کو یاد ہو تو سندھ ہاؤس استعمال ہوا تھا، 21-22 لوگ استعمال ہوئے تھے، انہی کے پیسے دیے گئے، انہی کی خرید و فروخت ہوئی، وہی بولیاں لگی. اس میں کون سی عوامی بات آ گئی تھی؟ اس کے بعد جو انہوں نے کر دیا ہمیں ہٹا کے. یہی چیز کشمیر میں چل رہی ہے. کشمیر کی جو ورکنگ کمیٹی ہے، جو ورکنگ کمیٹیز کے جو ان کی جو وہ تھی شرائط تھی، وہ شرائط دیکھ لیں. ان کی شرائط میں سے اکثریت تو ویسے ہی مان لی گئی تھی، اس میں تو کوئی سیکنڈ اوپینین تھا ہی نہیں، سیکنڈ آپشن تھا ہی نہیں. بیٹھ کے امیکیبلی معاملات سیٹل ہو گئے تھے. اب بات یہ ہے کہ 8-10 مہینے رہ گئے آلموسٹ. اگر وہاں کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق الیکشن کرائے گئے، اگر یہاں کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق پھر 2 سال لگانے ہیں جس طرح ہمارے ساتھ کیا گیا ہے، تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. لیکن فور ٹائم بینگ تو یہی نظر آ رہا ہے کہ جناب وہاں پر وہی کچھ ہوا، وہی کوئی لالچ، کیونکہ کشمیر کی پوزیشن تھوڑی ڈفرینٹ ہے. اور اگر طلب بھائی اس کو ہم دیکھیں تو ایک جو فارن سیکٹری بیٹھا ہوتا ہے ہمارا فار کشمیر افیئرس، ایک ٹیشو کا ڈبہ بھی پرائم منسٹر لینا چاہے نا، اس کے پیسے بھی جو ہے یہاں سے اپروو ہو کے جاتے ہیں. ہم کو بجٹ تب ملتا ہے جب یہ سیکٹری ایک دیتا ہے. منسٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں، پرائم منسٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں، سیکٹری کشمیر افیئرس کی بات کر رہا ہوں. تو ایسا ہم نے ایک چکر رکھا ہوا ہے کہ جتنے بھی جی بی کے یا کشمیر کے جو بھی افیئرز ہوتے ہیں، اس میں ایک سیکٹری اتنا طاقتور بیٹھا ہوتا ہے جو 22 گریڈ کا افسر ہوتا ہے کہ وہ آپ کا اس کو وزیر اعظم صاحب یا آپ کا سی ایم جو ہے وہ ایک ٹیشو پیپر کا ڈبہ بھی خریدے تو یہاں سے ان کو بتاتا ہے، یہ ان کو پیسے دیتے ہیں، مانگتا ہے، اس کے بعد چیزیں آتی ہیں. پاور ہمیں شیئرنگ، تو ایسی آپ چیز کا نظر نہیں ہے کہ پوائنٹ ہمارے بالکل لوگ واضح تو ہو آ کے گیا حرکت کریں. کہ وہ جو طاقت کا نشہ ہوتا ہے وہ سب کو چاہیے ہوتا ہے. خیر، گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. انجینئر صاحب، آپ کی پارٹی پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہے الیکشنز میں، لیکن واضح کر دیا ہے کہ ان کو کوئی پاور نہیں چاہیے، پاور ساری پیپلز پارٹی کو جائے گی. آپ کی نظر میں الیکشن اس وقت وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے کی ضرورت کیوں پڑی ہے، اور کیا اس سے فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا؟ کیوں نون لیگ پاور میں نہیں آنا چاہتی؟ وہاں پہ وجوہات بیان کیجئے انجینئر صاحب. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عدم اعتماد کی ضرورت کیوں پیش آئی، تو وہ تو حالات آزاد کشمیر کے آپ دیکھ لیں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے جن معاملات میں جو پروٹیسٹ کیا یا جو پچھلے دنوں جو کچھ ہوا، وہ بنیادی طور پر بیڈ گورننس کے حوالے سے تھا. تو وہ اس کے بعد بھی اگر یہ کوئی نہ سوچے تو پھر خام خیالی ہوگی. ابھی بخاری صاحب نے کہا جی کہ یہ پاور کی ہے، تو یہ پاور کی کوئی اسی دفعہ تو نہیں ہے جب ایک امیر ترین آدمی کو وزیر اعظم آزاد کشمیر بنایا گیا تھا. پہلے وہ کوئی این غین کے نام سے ڈھونڈا گیا تھا کہ الفابیٹیکلی کس کا نام جو ہے وہ پنجاب کے لیے بھی سوٹ کرے گا اور کشمیر کے لیے بھی، اور اس ٹائپ کی وہ جو ہوئی تھی جو ضعیف الاعتقادیاں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک دولت مند ترین آدمی کا انتخاب کیا گیا تھا. تو تب بھی تو پاور کی بیسس تھی. سیکرٹری آزاد کشمیر، پہلی بات تو یہ معاملات تبدیل ہو گئے. اب آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے وہ پوری طرح فائنینشیل میٹرز میں ایڈمنسٹریٹولی با اختیار ہے، اور اس کی بات کو اب جو سیکرٹری کشمیر افیئرز ہیں ان کا رول سارے لوگ جانتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ اب ان کا رول کتنا ایک ڈٹرمننٹ ہے، جو پہلے ماضی میں کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا. یہ محل تصحیح کر لیں اس بات پہ. جہاں تک ایچسن کالجز کا تعلق ہے، اگر وہ اس عرصے میں نہیں بنیں گے یا نہیں بنے، تو اس سے پہلے بھی جب 2 وزرائے اعظم تبدیل کیے تھے سابق حکومت نے، تو تب بھی کوئی ایچسن کالج بنے ہوئے نہیں تھے کہ جس یہ حکومت جو ہے اس نے آ کے تو بلڈوز کر دینے یا بلڈوز کر دی ہیں ان کو. تو یہ تو ساری نہ گورنر ہاؤس کی دیواریں اس وقت بلڈوز ہوئی تھی، تو نہ ایچسن کالج کشمیر میں بنے. اب سوال یہ آ جاتا ہے کہ جی پاور شیئرنگ میں مسلم لیگ نون نے تو ایک سیاسی فیصلہ ہے
پولیٹیکل پارٹیز کا سیاسی فیصلہ ہے، پارلیمانی گروپ جو تھا ہماری پارٹی کا ان کی رائے تھی، اور کیپنگ ان ویو کے الیکشنز جو ہیں وہ قریب ہیں، تو اگر ایک سیاسی جماعت اس میں نہیں شامل ہونا چاہتی حکومت میں، اور اس کی مثال موجود ہے مرکز میں، یا تو وہ یہ کوئی انہونی بات ہو اس سے پہلے پاکستان میں نہ ہوئی ہو یا دنیا میں نہ ہوئی ہو، تو پیپلز پارٹی مرکز میں سپورٹ کر رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی مرکزی حکومت میں کیبنٹ میں حصے دار نہیں ہے، وہ نہیں شیئرنگ اس نے ذمہ داری کہہ لیں یا پاور کی شیئرنگ کہہ لیں نہیں کی۔ بالکل ٹھیک سر، پوائنٹ ٹیکن۔ بیرسٹر عامر حسن صاحب، آپ کا اوپینین سر پوری سچویشن پہ؟ وہ ہمارے پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں بات کوشش کرتے ہیں کہ اصولی کریں، لیکن سچ اور اصول تب اچھے لگتے ہیں جب وہ آپ کا کردار بولے، زبان سے فقط وہ حروف ہوتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ بھئی پیپلز پارٹی بندے خرید رہے ہیں، پیپلز پارٹی نے بندے، وہ سندھ ہاؤس کی بات کر رہے ہیں، ایک بھی بندہ استعمال نہیں ہوا، کسی نے، پولیٹیکل پارٹیز آئی، ایم کیو ایم آئی، دوسری جماعتیں آئیں، اور جو ان کی اتحادی تھی، جب وہ ان کی اتحادی تھی وہ درست تھی، جب ہمارے پاس آئے تو ہم نے خرید لیے۔ بہرحال جیسے بھی یہ کہہ دیں، تو یہ اصولی باتیں تب اچھی لگتی ہیں تب جب آپ نے عوامی طاقت سے حکومت بنائی ہو، آپ کسی باجوہ کی گود میں بیٹھ کے نہ آئیں، کسی فیض حمید کے ذریعے آپ نے اجلاس بلا کے اپنے بجٹ نہ پاس کروائے ہوں، اپنے اتحادی نہ بنائے ہوں، تو پھر آپ یہ باتیں کریں۔ دیکھیے ایک بات پولیٹیکل پارٹیز کو اور بالخصوص تحریک انصاف کو ذہن نشین کرنی چاہیے کہ پولیٹیکل پارٹی کا بنیادی مقصد پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کرنا نہیں ہوتا، پولیٹیکل سٹیبلٹی کریٹ کرنا ہوتا ہے۔ اگر یہ چیز ان کے ذہن میں آ گئی تو انہیں یاد ہوگا کہ جو اس دفعہ پاکستان میں الیکشن ہوئے تھے، اگر یہ آزاد حیثیت میں سب سے زیادہ تھے تو ہم نے انہیں کہا تھا حکومت بنائیں۔ جب یہ اپنے حق سے فرار ہو گئے، دستبردار ہو گئے، دوڑ گئے، تو پھر جو دوسری بڑی پارٹی تھی، جمہوری طریقہ یہی ہے، ہم نے اس سے بھی اقتدار میں حصہ نہیں لیا، ان سے بھی نہیں لینا چاہتے تھے، لیکن جس کا حق بنتا ہے وہ حکومت بنائے، یا پھر ہم ملک میں اندر سیاسی عدم استحکام پیدا کر دیں۔ یہی حال آج آزاد کشمیر میں ہے۔ انہوں نے جو وہاں پہ کلاؤنز پیدا کیے، جو معاملات کیے، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اتنا زیادہ عوامی احتجاج آزاد کشمیر کی تاریخ میں نہیں ہوا، اتنی بیڈ گورننس تاریخ میں نہیں ہوئی۔ وجہ کیا تھی کہ انہوں نے وہاں کی سب سے مضبوط سیاسی پارٹی توڑ کے اپنی پارٹی بنائی تھی۔ سارے یہ بیرسٹر سلطان، ان کے سارے اراکین دیکھ لیں کون سے ہیں، پیپلز پارٹی کے توڑے ہوئے۔ جس طرح پنجاب میں انہوں نے 80% بلکہ 90% پیپلز پارٹی کے لوگ توڑ کے انہیں ایم این اے ایم پی اے کی طرف لے کے آئے، اسی طرح کے پی کے اندر کیا۔ تو جب آپ ایک جماعت کو جس کی دہائیوں سے ایک لیگیسی ہے، 40-50 سال سے، اسے آپ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے توڑ کے اپنی جماعت کو ایک انتخابی سیاست میں لے کے آتے ہیں، ادروائز تو آپ کی حیثیت ایک سیٹ والی نہیں تھی۔ تو یہ کون لے کے آیا، کیسے ہوا، ساری دنیا جانتی ہے۔ یہ کوئی اصولی موقف نہیں تھا، کوئی جدوجہد بھی نہیں تھی۔ 25-26 سال کسی نے اسے ایک ووٹ بھی نہیں دیا۔ میرے حلقے سے یہاں پہ عمران خان کی 2 دفعہ ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں بطور ایم این اے کے، جب تک کہ کسی کا ہاتھ نہیں تھا، آشیرواد نہیں تھی۔ بالکل ٹھیک سے۔ ورلڈ بینک کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق، پاکستان ڈیولپمنٹ اپڈیٹڈ رپورٹ کے مطابق، پاکستان میں غربت کے خاتمے کے لیے جو اس وقت کام کیا جا رہا ہے وہ ناکافی ہے۔ معیشت میں جو بہتری آ رہی ہے وہ غربت کو ختم نہیں کر پا رہی، غربت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ 16 لاکھ نوجوان ہر سال نوکریوں کے لیے لیبر مارکیٹ میں آتے ہیں، لیکن سیڈلی ان کے پاس اپرچونٹیز نہیں ہیں۔ تجارت کو بڑھانے کی ضرورت ہے، ٹریڈ بیریئرز ختم کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ریونیوز بڑھانے ہیں، خاص طور پہ ٹیکس ریونیوز۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہم کب سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن ان پہ کام ہو نہیں رہا ہے یا ہو نہیں پا رہا ہے۔ کیا وجوہات ہیں، گفتگو کریں گے مہمانوں سے۔ آغاز کرنا چاہوں گا بیرسٹر عامر حسن صاحب آپ سے۔ جو باتیں کہی گئی ہیں سر، وہ یقیناً ہم ہمیشہ سنتے آئے ہیں، انویسٹمنٹ کلائمیٹ بہتر کریں، انویسٹمنٹ لے کر آئیں، اپنی مینجمنٹ گورننس بہتر کریں، ہر قسم کی برائی اس رپورٹ کے اندر ہمارے بارے میں ہے۔ اور غربت کے جو نمبرز ہیں ہم جانتے ہیں 47%، 12 کروڑ لوگ ہیں۔ عامر حسن صاحب، یہ حکومت معیشت کہاں لے کے جا رہی ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے یہ رپورٹ نے ثابت کیا ہے، یہ وہ وجہ ہے کہ ہم پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں شامل نہیں ہوتے۔ ہمارا ایک بڑا جو ان کے ساتھ اختلاف ہے، بہت سے، ظاہر ہے یہ اپنے ایک علیحدہ پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم ایک اور پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہمارے نظریات پالیسیز ڈفرینٹ ہیں، جو معاشی پالیسیز ہیں وہ ان کی اور ہماری بڑی ڈفرینٹ ہے، کیونکہ یہ ہم لوگ ہیں غریب دوست، سرکاری ملازم، چھوٹے ملازمین، کسان، چھوٹا طبقہ، اس کے ہم حقوق کے لیے ہمیشہ پیپلز پارٹی پالیسیز بناتی ہیں، اور یہ اس کے اگینسٹ بناتے ہیں۔ یہ سرمایہ داروں کی، بڑے کاروباری لوگوں کی جماعت ہے، ان کی پالیسیز ادھر ہوتی ہیں۔ اب ہم جب بھی آتے ہیں، جو ہم پہ الزامات لگتے ہیں کہ ہم نے نوکریاں دے دی،
یہ الزامات لگتے ہیں. اور الزامات کیا ہیں؟ سرکاری ملازمتیں ہم نے غریبوں کو دے دیں. اور یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ کانٹریکٹ پہ بڑے بڑے لوگ لے کے آتے ہیں یا ادارہ ہی بیچ دیتے ہیں کسی سیٹ کو. تو یہ فرق ہے ان کا ہمارا. اب اسی وجہ سے ان کا اور ہمارا جو اقتضاد ہے معاشی صورتحال میں وہ رہا ہے. آج بھی پیپلز پارٹی آتی ہے تو سب سے بڑا سوشل پروگرام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کے آتی ہے. جب بھی پیپلز پارٹی آتی ہے تو ملازمتیں دیتی ہے کہ ایگریکلچر کے اوپر بناتی ہے. یہی رپورٹ میں کہا جا رہا ہے کہ فگرز سے دکھایا تو جا رہا ہے کہ آپ کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے اور ہوئی بھی ہوگی. مہنگائی کی شرح رکی ہے, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. لیکن غریب تک اگر ثمرات نہیں پہنچتے, اب تقریباً 3.5 سال ان کی حکومت ہونے کو ہے. پہلے بھی میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں, اب بھی ہیں. تو اگر 3 سال کے اندر ثمرات غریب آدمی تک نہیں پہنچنے ہیں اور یہ صرف دکھایا جائے گا فگرز کے اندر کہ ہم لوگوں کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے, تو وہ پھر دنیا بھی نہیں مانتی. عام آدمی, غریب آدمی تو پہلے نہیں مان رہا, وہ تو پہلے پسا ہوا ہے, تنگ آیا ہوا ہے. تو ہماری دوستوں سے دست بدستہ یہی التجا ہے کہ خدا کے لیے ضرور آپ اپنی پالیسیز کو ٹو کریں, لیکن کبھی تو ترجیح غریب کو اور عام آدمی کو بنا لیں. بالکل ٹھیک سر, انہوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ بالکل ٹھیک سر. انجینئر راجہ کمر الاسلام صاحب, غربت کیسے ختم ہوگی؟ موجودہ حکومت غربت کے خاتمے میں فیل ہو گئی ہے, ورلڈ بینک کی رپورٹ کہہ رہی ہے سر. جی, ورلڈ بینک کی رپورٹ نے بالکل کہا ہے کہ جو معیشت کی بہتری پاکستان میں معیشت بہتر ہوئی ہے, اس کے جو اثرات ہیں وہ غربت کے خاتمے کے لیے کافی نہیں ہیں یا ناکافی ہیں, یا جو آپ نے جو بھی لفظ استعمال کریں. اب یہ معیشت کی بیسک فینومینا ہے کہ جب بھی معیشت کہیں بھی امپروو ہوتی ہے تو اس کا جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے, وہ جو ایک لیگ ان دا لائن ہوتا ہے, گراف میں ہوتا ہے, وہ تو کئی برسوں پہ محیط ہوتا ہے. یعنی پہلے مرحلے میں معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا, پھر اس پہ جو بیلنس آف پیمنٹس ہو گئی یا فورن ریمیٹنس ہو گئی یا دیگر جتنی چیزیں, اس میں امپروومنٹ ہونی, ایکسپورٹس میں امپروومنٹ ہونی, اور اس بیلنس کو بہتر کرنا, اور پھر اس کے بعد اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ امپلائمنٹ کی شکل میں یا دیگر چیزوں کے سامنے آتی. یہ تو کبھی کسی جگہ نہیں ہوا کہ آپ کے جو ہے ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پہ تھا, اور آج کہیں بھی دنیا میں یہ بات نہیں ہو. بہت سے ہمارے جو ایسے ریٹنگ کی ایجنسیز ہیں, انہوں نے پاکستان میں امپروومنٹ جو ہے بتائی ہے, باوجود اس کے پہ در پہ ابھی 2022 کا بڑا سیلاب تھا, اس کے بعد موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ابھی 2024 میں کتنی بڑی تباہی ہوئی. ان ساری چیزوں کے باوجود جو ہے وہ پاکستان ایک رائٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہے. یا تو کوئی کہے کہ معیشت کے جو بیسک انڈیکیٹرز ہیں وہ نیگیٹو میں ہیں, وہ پراسپر نہیں کر رہے, ان میں اضافہ نہیں ہو رہا, تو پھر تو بات مانی جا سکتی ہے. اب جب ایک طرف وہ رائٹ ڈائریکشن میں ایکسٹرنل انڈیکیٹرز میں بہتری آ رہی ہے, انٹرنل انڈیکیٹرز میں کوئی بہتری نہیں آ رہی, جو کہ پریشان کن ہے. گفتگو آگے لے کے انٹرنل انڈیکیٹر جو ہے وہ فالو کرتے ہیں ایکسٹرنل انڈیکیٹرز کو. تو پہلی چیز تو یہی ہوتی ہے کہ وہ وہاں کے حالات بہتر ہوں, اور پھر اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ چلیں انجینئر صاحب, امپلائمنٹ کی شکل. چلیں انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انٹرنل انڈیکیٹرز فالو کرتے ہیں ایکسٹرنل انڈیکیٹرز کو. علی بخاری صاحب پلیز رسپونڈ. بات یہ ہے کہ پچھلے آپ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ دیکھ لیں, اور سب سے پہلے لون جو لیا گیا وہ جب ایوب خان صاحب کے دور میں لیا گیا, جب نئی سٹی اسلام آباد بنانے کے لیے کہا گیا ایز پر مائی انفارمیشن. اور اس کے بعد آئی ایم ایف کے پاکستان کے پاس 25 پیکیجز, آلموسٹ 25 دفعہ آ چکی ہے آئی ایم ایف آج کی تاریخ تک. ان 25 میں سے 19 دفعہ 18 یا 19 دفعہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے آئی ایم ایف پیکیجز لی ہیں, 19 دفعہ. باقی جو 7 دفعہ رہ گئی اس میں ہم بھی شامل ہیں, اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, اس میں فوجی آمر بھی شامل. سو ان کے کریڈیبلٹی تو اتنی ہے کہ یہ اتنا بڑا ادھار لیا ہے انہوں نے لائف میں, اپنی پاکستان کی لائف میں 78 سالوں میں 19 دفعہ آئی ایم ایف کے پاس گئے, اور انہوں نے وہاں سے پیسے لیے اور ملک چلایا. اب بات یہ ہے کہ اپنے کاروبار تو ان کے بہت اچھے ہیں, پر آن دا ادر سائڈ ملک جو ہے وہ تو کاروباری سسٹم زیرو ہو چکا ہے. آپ آج کی تاریخ میں دیکھیں, میں ایک نیوز دیکھ رہا تھا آج, 10 ہماری جو ملٹائی نیشنل کمپنی ہے, شیل سے سٹارٹ کرتا ہوں میں, اور آپ دیکھیں گے 10 ملٹائی نیشنل کمپنی ٹیلی نور سے سٹارٹ کرتا ہوں میں, چلیے آپ کو پتا پاکستان چلے گا چھوڑ جو پاکستان میں ایسٹ چھوڑ کے بیچ کے چلے گئے.
یہ ریئلسٹک کی بات کر رہا ہوں, یہ پولیٹیکل بات میں نہیں کر رہا ہوں آپ سے ابھی. وہ حکومت کا فیلئر نہیں ہے کیا؟ جب آپ کی ملٹی نیشنل کمپنی, آپ کہتے ہیں باہر سے پیسہ آ رہا ہے, چوتھا سال آپ کا سٹارٹ ہو گیا پی ڈی ایم سے لے کے آج تک. مجھے ایم او یو کے علاوہ پریکٹیکلی گراؤنڈ میں 1 روپے کا کام بتا دیں کہ ہم نے 1 روپے کی انویسٹمنٹ باہر سے لائے. انویسٹمنٹ تب آتی ہے جب اسٹیبلٹی ہوتی ہے. انویسٹمنٹ تب آتی ہے جب آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, جب لوگوں کو مال اور زر اور ان کی ہر چیز کی حفاظت کرتے ہیں. دنیا میں سب سے مہنگی بجلی اس ٹائم پاکستان میں ہے, دنیا کی سب سے مہنگی بجلی پاکستان میں, چیک کر لیجیے گا ذرا ریکارڈ کے مطابق. گیس دنیا کی مہنگی ترین پاکستان میں ہے. آپ کے پاس دینے کے لیے ہے کیا؟ آپ ایک پروجیکٹ بنا دیتے ہیں, بہت بڑا پروجیکٹ بن گیا جی, آپ کے پاس سیوریج نہیں ہے اس کے اندر. اسلام آباد میں بہت ملٹی سٹوری بلڈنگ کھڑی کر دی, آپ کے پاس فارمولا نہیں ہے, آپ کے پاس پارکنگ نہیں ہے, آپ کے پاس اس کے سیوریج نہیں ہے, آپ کے پاس اس کو پرووائڈ کرنے کے لیے لائٹ الیکٹریسٹی نہیں ہے, آپ کے پاس اس کو پرووائڈ کرنے کے لیے باقی فیسلٹیز جو ہیں لائف کی وہ نہیں ہے. میننگ بائی آپ کچھ فیسلٹی دے نہیں سکتے, اور جو دیتے ہیں بڑے ہائی پرائس پہ دیتے ہیں. تو کون بندہ انویسٹ کرے گا یہاں پر, اور کیوں کرے گا؟ جب آپ کے لیفٹ رائٹ ملکوں میں لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اگر آبادی بھی زیادہ ہو رہی ہے, کنزپشن بھی زیادہ ہے, تو انویسٹر جو بھی ہوگا وہ وہاں پر انویسٹ کرے گا نا. آپ کو یہاں تو چھوڑ کے نہیں جائے گا. جائیں اپنی وہ آپ کی پرانی ملز, ہم چھوٹے چھوٹے اسکول میں ہوتے تھے, ہم دیکھتے ہوتے 17 ملز اور ساری کی ساری ٹی وی پہ ایڈ آتے تھے, پی ٹی وی کے اوپر جا کے دیکھیں کون چل رہی ہے اس پہ. لارنس پور کدھر ہے؟ سب ختم ہو چکی ہیں. تو یہ انڈسٹری جو ہے ان کا پاکستان کی اکانومی میں بیڑا گرک کر کے رکھ دیا انہوں نے, اینڈ مور آف اٹ. جس سے میں ہمیشہ کہتا ہوں, میرا یہ اپنی پارٹی میں بھی اور اس کے بعد بھی ایک جنرل کوشچن ایز اے پاکستانی, ایز اے مسلم. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا 25A آرٹیکل میں کہ ہم 5 سال سے لے کے 15 سال 16 سال تک بچوں کو تعلیم دیں گے. 2 کروڑ بچے ہمارے سڑک پہ بھیک مانگ رہے ہیں, باہر پھر رہے ہیں, بغیر تعلیم کے پھر رہے ہیں. ہو از ریسپانسبل فار دیم؟ کیا یہ گورنمنٹ کرنا؟ کیا یہ کام ہے ہمارے؟ کیا یہ تصویریں لگا دینا جو پبلسٹی کے علی بخاری صاحب, بہت اچھی بات کی آپ نے. علی بخاری صاحب, عامر حسن صاحب, انجینئر راجہ کمرل اسلام صاحب, بےحد مشکور آپ تینوں مہمانوں کے وقت کے. آخر میں یاد دلاؤں گا اپنے ارباب اقتدار اور ارباب اختیار کو کہ اس وقت ملک میں 12 کروڑ سے زائد لوگ 2 وقت کی روٹی سے محروم ہیں. اس وقت ملک میں 2 کروڑ 62 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں. اس وقت ملک میں 40 لاکھ سے زائد بچوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے, جس کی وجہ سے ان کو بیماریاں ہو رہی ہیں, ان کو میل نیوٹریشن کی وجہ سے سٹنٹڈ گروتھ کا سامنا ہے. اس وقت ملک میں 5 لاکھ کے قریب بچے ایک سال میں زیادتی کا شکار ہوتے ہیں. اس وقت اس ملک کے جو حالات ہیں, اور پھر بھی یہ کہا جائے کہ ہماری معیشت ترقی کر رہی ہے, چلیں آپ نے ڈیفالٹ سے تو بچا لیا ہے, لیکن ان کو 2 وقت کی بھوک سے کون بچائے گا؟ بہت بڑا سوال ہے. چھوڑے جا رہا ہوں, اللہ کرے ان کے کانوں تک پہنچے. اپنا خیال رکھیے گا. I'll see you next on Monday. Until then, Allah Hafiz.